جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائے گا، جس تاج کی روشنی سے پورا محشر میسر منور ہو جائے گا اور مستنیر ہو جائے گا۔ کاش میرا بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، یہ سعادت تو تیرے باپ کو ہے، جاؤ اپنے باپ کو سلام کرو۔ بچے آئے، منہ اتر گیا، چھوٹے چھوٹے تھے۔ دادا نے کیا کہا دادا کہتے ہیں یہ تو تمہارے باپ کی سعادت ہے، مجھے کیا ملنا ہے؟ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا تو یہ سعادت مجھے بھی ملتی۔ اورنگزیب اس کے بعد پھر باپ سے ملنے نہیں گئے، 6 مہینے تک ملنے نہیں گئے۔ 6 مہینے کے بعد ملنے گئے، کہا السلام علیکم ابا جان۔ کہا بیٹے آج سلام کی کوئی خاص وجہ؟ کہا ابا آپ نے کہا تھا نا جس کا بیٹا حافظ ہوتا ہے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج ملے گا، حضور کا فرمان ہے، اور آپ کا بیٹا حافظ نہیں، لیجئے اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے۔ اور 6 مہینے میں حکومت سنبھالتے ہوئے میں نے قرآن مقدس پورا یاد کر لیا ہے۔ جب حکومت سنبھال کر پورا قرآن یاد کیا جا سکتا ہے تو بزنس سنبھال کر کے کیوں یاد نہیں؟ میں تو حفظ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو دیکھ کے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح قرآن پڑھ لو اور سن لو، سب کی کتاب پڑھ رہے ہو، ذرا رب کی کتاب بھی پڑھو۔ یہ ایک کتاب ایسی شان والی کتاب ہے جس کو پکڑنا عبادت، جس کو چومنا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کا احترام کرنا عبادت، جس کی تعظیم کرنا عبادت، جس کا احترام کے لیے ہٹ جانا اپنی جگہ سے وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ مر گیا، بہت لوگوں پہ ظلم کیا تھا اس نے۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، کہا رے تو بڑا ظالم تھا۔ بادشاہ کا نام یاد آ رہا ہے لیکن لوں گا نہیں، اس لیے کہ نام لینے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ حقائق لوگ سننا نہیں چاہتے۔ جتنی سن لیتے ہیں وہ بھی چہرے پہ ناگواری کے ساتھ اتنی بول دیتا ہوں، جس کو سننے کے متحمل ہی نہیں، اس لیے نام نہیں لینا چاہتا۔ تو کہا کہ تو نے تو بڑے ظلم کیے، تو جنت میں کیسے؟ تو بادشاہ نے کہا ایک دن سفر میں تھا، ایک کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا، اس کی طاق میں پیروں کی طرف قرآن رکھا ہوا تھا اور پورے گھر میں ایک ہی طاق تھا، اس میں قرآن تھا۔ میں نے پیر پھیلائے چارپائی پر، سفر میں تھا، میری نظر پڑی قرآن، پیر سمیٹ لیے، صاحب خانہ کو بلایا اور بلا کر کہا قرآن ہے؟ ہاں قرآن ہے۔ اس کی طرف پیر جا رہے، حالانکہ اوپر تھا، پیر جا رہے اس کی طرف، تو کافر کوئی بات نہیں، قرآن اٹھا کر لے کر چلے جاتے، آرام سے سو جائیے۔ کہا واللہ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ میری وجہ سے قرآن جائے گا گھر سے؟ نہیں، میری وجہ سے قرآن نہیں جائے گا، قرآن کی وجہ سے میں کمرہ خالی کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن جہاں تھا وہیں رہے گا، میں کمرہ خالی کروں گا۔ اور اس نے خالی کیا، جب مرا تو میرے اللہ کی طرف سے ندا آئی، تو نے میری کتاب کی عزت کی، اسی دن میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دی۔ یہ اللہ کی کتاب کی قدر کی برکت ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو قوم قرآن کو تھام لیتی ہے، یہ کتاب وہ ہے کہ اپنے تھامنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ توجہ کرنا، جس کتاب کا گرنا مسلم امہ کو پسند نہیں، توجہ ہے آپ کی، جملے پر دھیان دیں، جس کتاب کا گرنا مسلمانوں کو پسند نہیں، اس کتاب کو تھامنے والے کا گرنا اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ پکڑو کتاب کو، تھامو کتاب کو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس سے رشتہ جوڑنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ تو اپنے بچوں کو قاری بناؤ، عالم بناؤ، حافظ بناؤ۔ جاتے جاتے اپنی گفتگو ختم کرتے کرتے اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ۔ باپو نے بہت بڑی بات کہی، 200 بچیاں پڑھ رہی، اللہ کرے اس میں اور اضافہ۔ جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کو برکتیں دے۔ دیکھو پڑھنے کی برکت کیا، ایک لڑکی پڑھی لکھی سے مراد جس نے دین بھی پڑھاؤ۔ اگر آپ برا نہیں مانے تو یہ بھی کہہ دوں، ہمارے یہاں پڑھے لکھے کا مطلب ہے جس نے دین پڑھاؤ۔ ہاں، دنیا بہت کچھ پڑھ لیا، اگر دین کچھ بھی نہیں پڑھا تو پھر وہ مذہب کے نزدیک پڑھا لکھا نہیں، وہ ان پڑھ ہی ہے۔ جن ڈگریوں نے دنیا میں رہ جانا ہے ان ڈگریوں کی اہمیت کیا؟ دنیا کے لیے ہے کرو، لیکن دین پر توجہ دو۔ بات سمیٹتے ہوئے آخری بات کروں،